بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پروفیسر ریاض کوسا آج پھر آپ کے لیے حاضر ہوں بیٹا اپنے کالج کے ادارے سے حوالے سے۔ تو آج ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں وہ بیٹا سبق عنوان ادیب کی عزت ہے، اور اس کے مصنف جو ہیں وہ ہمارے پریم چند۔ آخری تحفہ یہ افسانوں کا مجموعہ ہے، وہاں سے ماخوذ ہے بیٹا، اور یہ سبق صرف کے اعتبار سے افسانہ ہے۔ پریم چند افسانہ نگار ہے بیٹا، اور پریم چند نے معاشرے کی نارسائیوں کو اپنے کلام کا موضوع بنایا، اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ہے۔ اور اس سبق کے اندر بھی اس کا جو خلاصہ میں بتانے لگا ہوں بیٹا وہ یہ ہے کہ اس سبق کے اندر ہمارا ایک کریکٹر ہے، کردار ہے، اور وہ ہے حضرت قمر۔ حضرت قمر یہ کریکٹر ہے، یہ کردار ہے ہمارے اس افسانے کے اندر۔ حضرت قمر ایک ادیب ہے بیٹا، اور صبح کے وقت بیدار ہوا اور 20 دفعہ ابالی ہوئی چائے کو وہ پی گیا، بغیر دودھ اور بغیر ناشتے کے، بغیر چینی کے اس کو پی گیا، اور یہی اس کا ناشتہ تھا۔ اور پھر وہ کتاب لکھنے میں مصروف ہو گئے، اور وہ کتاب لکھ رہے ہیں جس کے بارے میں قمر کی رائے یہ ہے کہ یہ اس صدی کی سب سے معیاری اور بہترین کتاب ہوگی، جو اس کی چھپنے کے بعد قمر کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دے گی۔ اور لکھنے کی یہ بیماری قمر کو 20 سال سے شروع ہو گئی تھی، اور آج 40 سال تک اس کو پالے ہوئے ہیں، اور کتاب لکھتے لکھتے اس قدر کمزور اور بوڑھے ہو گئے کہ وہ 40 سال کی عمر میں بھی بوڑھے لگنے لگے تھے۔ لیکن گھر کے اندر فاقوں کی نوبت تھی، اور سکینہ جو ان کی بیوی تھی وہ ہمیشہ ان کی حوصلہ افزائی کرتی رہتی تھی، اور سکینہ ان سے کہتی رہتی تھی کہ تو ہر وقت لکھتا رہتا ہے، جا کر گھنٹہ 2 گھنٹہ سیر کر کے آ جا۔ لیکن قمر نے اس کا جواب دیا کہ سیر کرنے کی ضرورت تو ان لوگوں کو ہے کہ جن کے پیٹ کھانوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور جن کو کھانوں کی ضرورت ہے ان کو ہوا کی کیا ضرورت ہے، کھانے کی سیر کی کیا ضرورت ہے۔ اور سیر کرنے والے تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو لگائی محنت کے بعد، مہینے کے بعد ان کو ان کی مزدوری مل جاتی ہے۔ اور میں تو مل کا مزدور ہوں، اور تم نے کبھی دیکھا کہ مل کا مزدور بھی کبھی سیر کے لیے جاتا ہے؟ سکینہ نے جب مایوسی میں ڈوبی ہوئی یہ باتیں سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لیکن سکینہ کو یقین تھا کہ ایک دن اس طاقت کا حل قمر کو ملے گا۔ ایک دن رئیس کے ہاں، شہر کے ایک بہت بڑے راجہ کے ہاں دعوت تھی، اور اس نے جہاں بڑے بڑے لوگوں کو اپنے ہاں دعوت پہ بلایا تو اس نے قمر کو بھی وہاں بلا لیا۔ اور آج قمر کا دل خوشی سے جھوم رہا تھا، اور قمر پھولے نہیں سما رہا تھا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ جب میں وہاں جاؤں گا تو کن کن لوگوں کے ساتھ میرا تعارف کرایا جائے گا، اور کن الفاظ میں مجھے میرا استقبال کرے گا راجہ صاحب، اور میں کن الفاظ میں ان کا شکریہ ادا کروں گا۔ لیکن سکینہ اس کے وہاں جانے سے ذرا اجتناب کر رہی تھی، اور وہ اس کے حق میں نہ تھی، اور سکینہ کہہ رہی تھی کہ تم جس کپڑوں میں جاؤ گے، پھٹے حال کپڑوں میں، لباس میں، تو وہاں تمہاری عزت نہ ہوگی۔ لیکن قمر اپنے فلاسفروں کسی انداز میں کہنے لگا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے وہ لباس کو نہیں دیکھتے، وہ ان کے منہ کو تکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی سکینہ جو ان کی رفیقہ حیات ہے وہ قائل نہ ہوگی، اور وہ کہنے لگی کہ تم وہاں جب لباس میں جاؤ گے تو وہاں عزت کی بجائے تمہاری رسوائی ہوگی۔ لیکن پھر بھی وہ جانے لگا تو سکینہ نے کہا آخر تم وہاں جانا کیوں چاہتی؟ تو جواب میں قمر نے کہا کہ تم پوچھو گی یقیناً کہ میں وہاں کیوں جانا چاہتا ہوں۔ میں وہاں اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ یہ اعزاز و احترام کی بھوک ہر شخص کے دل کے اندر ہوتی ہے، اور تم پوچھو گی کہ یہ اعزاز و احترام کیا ہے؟ یہ ہمارے روح کے ارتقاء کی ایک منزل ہے۔ ہم اس عظیم الشان طاقت کا ایک لطیف حصہ ہے جو اس پوری کائنات کے اندر جاری و ساری ہے۔ اس لیے جاہ و رفت، علم و فضل کی جانب ہمارا فطری میدان ہے، جو اس میں کن کی خوبیوں کا ہونا لازمی امر ہے۔
ہاں دل میں چونکہ ضعف ہے اور قدم قدم پر اہل دنیا کی ہر پیڑھیوں کا خیال دامنگیر رہتا ہے، لیکن شام کو جب حضرت قمر روانہ ہوئے، جس لباس کے اندر روانہ ہوئے تو اس لباس میں وہ چور اچکے اور اٹھائے گیرا گوار سے لگ گئے تھے، پھٹی پرانی لچکر، سڑے ہوئے جوتے اور بے تک کی ٹوپی پہن کر وہ اس لباس میں انتہائی غیر مہذب سا لگ رہا تھا۔ جب شام کو وہاں پہنچا تو ایک شخص جو لوگوں کا استقبال، مہمانوں کا استقبال کر رہا تھا، تو اس نے قمر کو بھی وہاں سے روکا کہ وہ جانے والے لوگ باقی تو جا رہے تھے اپنی ملاقاتہ کے لحاظ سے، وہ بڑے خوبصورت بھی لگ رہے تھے، لیکن اس نے قمر کو روک لیا جس لباس میں جا رہا تھا۔ تو اس نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا کارڈ ہے؟ تو قمر کو اس سوال میں جھنجھوڑ کے رکھ دیا اور پریشان ہوا، اور قمر کہنے لگا کہ آپ اگر دوسروں سے پوچھتے تو میں بھی دکھا دیتا، ورنہ میں اس کو اپنی توہین سمجھتا ہوں، راجہ صاحب سے کہیے گا کہ قمر صاحب آئے تھے اور چلے گئے۔ تو اس پر وہ دربار جو تھا، محافظ جو کھڑا تھا، تو وہ کہنے لگا نہیں صاحب، ہم سے غلطی ہوئی، ہم آپ کو پہچانتے نہیں ہیں، آپ کے لوگوں کی دم قدم سے تو اس تقریب کے اندر رونق ہے۔ قمر صاحب پہنچے، وہاں پر راجہ صاحب نے بیٹھے ہوئے لوگوں سے اس کا استقبال کرایا، تو انہی مہمانوں میں سے ایک انگریزی پوش نوجوان بھی بیٹھا تھا جو انگریزی شاعری کا دل دادا تھا۔ تو اس نے قمر سے کہا کہ کیا آپ نے انگریزی ادب کو بھی پڑھا؟ قمر نے کہا ہاں جی ہاں، بہت کم کچھ پڑھا ضرور ہے۔ تو انگریزی پوش نے کہا کہ اگر آپ نے بیرن، ٹیلیسن ان کو اگر کیٹس ان کو اگر نہیں پڑھا تو پڑھ لو، اور یا پھر ان اردو جو شعراء ہیں ان کے کلام کو اگر اردو ادب میں ڈھال دو تو اپنی زبان میں پر احسان کرو گے۔ تو یہ بات قمر کو بہت بری لگی، اور قمر اپنے آپ کو کیٹس، شیلے اور ٹیلیسن سے جو برابر کم بھی نہ سمجھتا تھا، اور قمر نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا اور کہنے لگا کہ آپ کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے یا تو اردو ادب کو، ہندوستانی ادب کو پڑھا نہیں ہے، اور اگر پڑھا بھی ہے تو وہ آپ کے سمجھ سے بالاتر تھا۔ تو اس پر راجہ صاحب کو غصہ آ گیا اور اس نے قمر کا منہ بند کرنے کا ارادہ کر دیا۔ اسی اثناء میں یہ تقریب، یہ دعوت جس کے اعداد میں تھی، وہ شخص یورپ سے کوئی بڑی ڈگری لے کر آ رہا تھا، اور جو ہی وہ داخل ہوا پنڈال کے اندر اس کا استقبال کیا گیا تعلیم سے، اور قمر صاحب، راجہ صاحب لب کے قمر صاحب سے کہ آپ اپنی نظم تو لائے ہوں گے۔ قمر صاحب کو غصہ تھا اور انہوں نے انکار کر دیا کہ میں نے کوئی نظم نہیں لکھی، حالانکہ قمر صاحب نے ایک نظم لکھی تھی اور جس میں انہوں نے زندگی کو باغ سے تشبیہ دی تھی، اور اگر وہ زندگی کو سلام ہستی سے تشبیہ دیتا تو یہ ان کے دور تباہ کے لیے زیادہ مناسب اور موزوں چیز تھی، لیکن آج جس محفل میں وہ جا رہے تھے وہ رئیسوں کی محفل تھی، اور وہ رئیسوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں چاہتے تھے۔ تو قمر صاحب نے انکار کر دیا کہ میں نے تو کوئی نظم نہیں لکھی۔ اس پر راجہ صاحب پریشان ہو گئے، بھلے آدمی، میں نے آپ کو اتنے لوگوں سے ملوایا، آپ کو تعارف کرایا، اور آپ کچھ نہیں لے کر لائے۔ انہوں نے کہا جی ہاں میں کچھ نہیں لے کر لایا۔ میں اچھا، راجہ صاحب کہنے لگے اچھا آپ لکھ لو بیٹھ کر۔ انہوں نے کہا اس طرح کچھ نہیں لکھا جاتا، یار پھر کوئی کسی اور شاعر کا کچھ سنا دو۔ تو قمر صاحب کہنے لگے میں کوئی میراثی یا پھاٹ نہیں ہوں کہ کسی اور شاعر کا کوئی کلام لکھوں، سنا دو۔ یہ کہتے کہتے قمر صاحب وہاں سے رخصت ہوئے، گھر پہنچے۔ سکینہ نے کہا بڑے خوش ہو رہے ہو، لگ رہے ہو، لگتا ہے کہ بڑی عزت ہوئی ہے۔ اور قمر کہنے لگا کہ ایسی عزت کہ جس کو میں سمجھ میں نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھٹکانے سے بچا لیا، میرا جھونپڑا ہی میرے لیے جنت ہے، میں لکھنے کے لیے بنا ہوں اور لکھتے ہی رہوں گا، اور یہی میرے لیے عذاب اور احترام ہے۔ تھینک یو بیٹا، یہ سبق کا خلاصہ تھا بیٹا۔ اور آپ ہیلپنگ بکس جو ہیں بیٹا آپ لے لیں گے پڑھنے کے لیے، اچھے بچوں کے لیے 2 کتابیں تو ضرور ہونی چاہیے، شرح سرمایہ اردو وہ لے لیں بیٹا، اور ایک معاون ادب یہاں سے ملے وہ لے لیں۔ اچھے بچوں کے پاس 2 ہیلپنگ بکس ضرور ہیں، ہونے چاہیے۔ تو تشریح کا طریقہ بھی میں پہلے لیکچر میں بتا چکا بیٹا، اور خلاصے کا طریقہ بھی میں بتا چکا، اور ایم سی کیوز بھی آتے ہیں بیٹا۔ آپ جو ہیلپنگ بک لیں گے ان اسباق کے ایم سی کیوز بھی اسی آپ کی ہیلپنگ بک کے پیچھے آخر میں دیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ایم سی کیوز بھی آپ تیار کریں گے۔ سبق میں سے 15 نمبر کی تشریح آتی ہے بیٹا، سے آپ کو سبق کے حوالے سے 10 نمبر کے لیے خلاصہ آتا ہے بیٹا،
جو میں سبق کا بتا چکا ہوں، اور اسی طرح 5 نمبر کے لیے MCQs ہوتے ہیں، تو آپ ان کو تیار کریں گے۔ اگلے لیکچر تک جو اجازت دیجیے بیٹا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔